بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 49 to 52 دیکھتے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی روح قبض کرنے کی باتیں کی ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جنہوں نے کفر پر زندگی گزاری ان کا حال کن لوگوں کی طرح ہوگا اور کن لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان آیتوں میں جو ہے وہ سنیں گے اللہ کے حکم سے. چلے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب کہنے لگے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ دھوکے میں ڈال دیا ایمان والوں کو ان کے دین نے. استغفر اللہ. اور جو کوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی جو ہے وہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. آیت نمبر 50. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے جو ہے وہ روح قبض کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، تو فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا چکھو تیز جلنے کا عذاب. اللہم لا تجلنا منہ. آیت نمبر 51. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. ان کو یہ جو سزا ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیں گے، اور اس لیے کہ نہیں ظلم کرتا ہے اللہ اپنے بندوں پر. آیت نمبر 52. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، بلکہ حال کیا ہے جس طرح حال ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. کیوں بھائی، کیا حال تھا ان کا؟ انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیتوں کا، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہے اہم بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں. بے شک اللہ بہت طاقت والا ہے، شدید پکڑ والا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ آیت نمبر 49 سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ اب تک ہم نے جو ہے وہ رسول کی بات مانی، رسول کی بات ماننے کے تعلق سے آیت بتا رہے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اب انشاءاللہ دیکھیں کہ اب ایسے لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو بدر میں جو مارے گئے تھے، جو لوگ مارے گئے تھے بدر میں، وہ منافق لوگ، وہ کافر لوگ، تو ان کو یہاں بتا کر کچھ اور لوگوں سے جوڑا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کس صفت کے لوگ تھے، اور ان کو جو ہے وہ جوڑ کر یہاں پر بات کو جو ہے وہ بات کا خلاصہ کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اب یہاں پر جو ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو یعنی کہ جنگ میں نہیں گئے تھے، یا پھر دیکھیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو یعنی کہ جنگ میں نہ جائے ہر وہ شخص جو ہے منافق ہو.
سب کے اپنے کچھ نہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے. ہاں ایک بات ہے کہ دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو بالکل شروع میں اذ یقول المنافقون، یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے، حالانکہ کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف تھے، بہت مخالفت میں کھڑے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام لینا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا، بس کہہ دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کون، وہ منافق. کون سے منافق؟ والذین فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے. یہ کس چیز کی بیماری ہے؟ الحمدللہ سورۃ البقرہ میں ہم نے ان ڈیٹیل ان کے بارے میں پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خلاصہ کر دیا. اب ان کے دلوں میں مرض ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جا پاتے، اوکے، اب وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور نہ جانے جو نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، نہ جانے ان کے بارے میں کیا باتیں وہ بولتے رہتے ہیں. اب یہاں منافق سے مراد آپ یہ مت سوچے کہ بالکل بھی جو ہے یعنی کہ جو لوگ نہیں کہتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جا سکے مگر جاتے نہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں منافقت ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے حکم پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے یا پھر لبیک نہیں کہتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اب یہاں سے جو باتیں شروع ہو رہی ہے وہ مدینہ میں جو لوگ مخالفت میں کھڑے تھے ان کی بات ہے. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے کیا دیکھا؟ مکہ میں جو لوگ مخالفت میں کھڑے تھے، یہ ابو جہل تھا، یہ اتبا، یہ شعبہ کے یہ لوگ جو تھے، ربیہ، یہ سارے لوگ جو ہے وہ بالکل مخالفت میں کھڑے تھے. اب مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ اگینسٹ میں تھے، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کامنٹ پہ دھیان دیجیے گا، کہتے کیا تھے وہ. اللہ اکبر. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی دین کے لیے، دینداروں کے لیے ہماری زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے. بات کیا ہے؟ غرہا اولائی دینہم، سب سے پہلا کامنٹ تھا ان کا. اوہو، دیکھو دھوکے میں ڈال دیا ان ایمان والوں کے ان کے دین نے. کیوں ایسا بولا کرتے تھے؟ یعنی یہ اس طریقے سے ایسا بولتے تھے کہ کامنٹ دیکھیے کیا دیتے تھے، انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. کہتے تھے دیکھو یہ مٹھی بھر جو مسلمان ہے، دیکھو دیکھو اپنی جان گنوانے جا رہے، نعوذ باللہ، اور یہ تو چٹکیوں میں کافر ان کو مار دیں گے، ان کا تو کچھ ہونا نہیں ہے. یعنی اس طریقے کی نیگیٹو باتیں کیا کرتے تھے. اور اکثر دیکھیں جو لوگ واقعی کچھ نہیں کر پاتے نا، وہ صرف باتیں بناتے ہیں، باتیں بنانے کو ہی اپنے آپ میں کمال سمجھتے ہیں، یا پھر وہ سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں دیکھیں کہ جو گیا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے ان کے بارے میں باتیں بنا رہی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں منافقت سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں کہ آگے کیا بتائی جا رہی ہے باتیں، کہ لیکن دیکھیں انہیں یہ چیز نہیں پتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں بتا رہے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. اور جو بھروسہ کرے اللہ پر تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. کیا پتا چلا؟ انہیں جو بولنا ہے انہیں بولنے دے. دینداروں کے بارے میں، دین کے بارے میں لوگ ہمیشہ مخالفت میں کھڑے رہیں گے، جو بولنا ہے بولنے دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا پتا، میرا جو بندہ مجھ پر توکل کر لیتا ہے، میں اسے کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا ہوں، میں اسے کبھی گرنے نہیں دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غالب ہے، حکمت والا ہے ہر چیز کو کرنے پر. اور یقین جانیں اللہ کی توکل کے بغیر جو ہے کبھی بھی بندہ اپنا کوئی کام اچھا نہیں کر سکتا. یقین کریں. دیکھیے کہ ایک جیسے کہ پیچھے ہم نے کچھ باتیں پڑھی ایسی کہ دین کے کام میں جیسے آئے تھے نا کہ تم ان کی جیسے مت ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے جو ہے لوگوں کو دکھاتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہ دیکھیے جو لوگ اللہ پہ توکل نہیں کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے جب نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ لوگ ہماری جو ہے تعریف کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیے دین کے کام میں جب انسان فخر یا دکھاوا کرتا ہے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ اس سے چلی جاتی ہے. لیکن ایک داعی دین، ایک بندے مومن، وہ کیا کرتا ہے؟ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، اپنے کام کا زیادہ چرچا نہیں کرتا ہے یا پروپیگنڈا نہیں کرتا ہے کہ بھائی لوگ میری تعریف کریں اور مجھے جو حاصل ہونا ہے سب یہیں پر لوگوں سے ہی حاصل ہو جائے. وہ کبھی ایسا نہیں سوچتا ہے. تو یہاں پر توکل جو ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ اگر کسی بندے کو مل جائے تو الحمدللہ وہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ناکامی کی شکل نہیں دیکھے گا انشاءاللہ.
یہ بہت قیمتی چیز ہے، تو چاہیے ہمیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 50 میں یہ ان جو ہے یہ کافروں کی بات ہے جنہیں بدر میں مارا گیا تھا، ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے روح قبض کر رہے تھے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگوں کی جب یہ میرے فرشتے روح قبض کر رہے تھے تو فرشتے مارتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ دیکھیے اب جب ان کو مار پڑتی تھی، اب وہ یعنی پوچھیں گے نا کہ بھائی کیوں ہمیں مار رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو یعنی کہ ان سے پھر یعنی کہ فرشتے ان کو جواب دے رہے، اور ان فیوچر یعنی قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے حکم سے فرشتوں نے یہی کہا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ چکھو تم آگ کا عذاب۔ اب دیکھیے آگ تو وہاں کوئی تھی نہیں، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے جلنے والا عذاب ان کو استغفر اللہ کے قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں ضرب لگانے کی بات ہے، ضرب لگانے کی بات ہے کہ فرشتے ان کے پیٹھوں پہ مار رہے تھے اور ان کے جو چہروں پر مار رہے تھے، یہ انہوں نے یعنی پڑھی تو سب جگہ ہوگی، اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چہرے اور پیٹھ کا جو یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، یہ بھی بہت غور طلب بات ہے۔ دیکھیے دین کے تعلق سے، دینداروں کے تعلق سے لوگ منہ کیسے بسارتے ہیں، کتنا آڑا ٹیڑھا منہ بناتے ہیں دیکھ دیکھ کے۔ دیکھیے جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ ہم کرتے ہیں اور کر بھی چکے کافی کچھ، اور ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ لوگ بلا وجہ کچھ آپ کہو نہیں کہو تو بھی منہ بنائیں گے آپ کو دیکھ کر، اور ناپسندیدگی کا مظاہرہ کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے کہ ہم آپ کو پسند نہیں کرتے، زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، فیس کے ایکسپریشن سے۔ دین اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے اتنا یعنی کہ سب کچھ دیا تھا، لیکن یہ اللہ کے حضور میں بالکل بھی اپنے آپ کو جھکاتے نہیں تھے، یہ پیٹھ اللہ کے آگے سجدے میں نہیں جھکتی تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتے مار رہے ہیں، اور اس ایک اگر ان کا ایک عذاب آپ دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسی صحابہ سے فرمایا کہ ہر دور میں یعنی ہر دور میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور میرے دور کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، لیکن میرے دور کا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے دور کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کیونکہ دیکھیے جب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم فرعون تھا نا، تو اس نے جب یعنی جب اس کو اس کی جب موت آ رہی تھی پانی میں، اللہ کی آمنت باللہ، ہاں، اور آمنت ربی بموسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، یہ اس نے کہہ دیا تھا۔ وہ موت کا غرارہ اس کو آنے پر اس نے یہ کہا تھا، حالانکہ اس وقت کا بھی ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے نا، قابل قبول نہیں ہے وہ بالکل بھی۔ اور کیا سملیرٹی ہے کہ دیکھیے کہ فرعون کے جو یہ ہے جیسے کہ آگے آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آگے ہم اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، کہ جیسے فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے فالوورز کو پانی میں ڈبایا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں کہ ابو جہل اور یہ بڑے بڑے جو سردار تھے مکہ کے، یہ جو اتبا ہے، شعیبہ ہے، یہ سارے لوگ جو مخالفت میں کھڑے تھے ابو جہل کے ساتھ، بڑے بڑے سردار، ان کو بھی مار کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ پانی دونوں میں سملر ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم دیکھیں گے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی جو کفر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ سے ان کو جو پکڑا، اپنے عذاب میں ان کو پکڑا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو جہل نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ پہلے تو بہت باز تاشے کے ساتھ جو ہے وہ جانے کی کوشش کری اس نے کہ ہم جو ہے وہ جیتیں گے اور بہت زیادہ جو ہے ہم جشن منائیں گے all this نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ شکست کی شکل دکھائی، اور کہتا ہے کہ جب ہاں ٹھیک ہے اگر مارے گا کوئی مجھے تو میرے میرے جسم سے میرے سر کو الگ کرنا، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ دیکھو وہ کافر کی جو ہے وہ یہ سر جو ہے کافر کا پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اس کو بالکل یہ خوف نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔
اور اتنا یعنی کہ ایک کس نے ان کے اوپر جو ہے ایک صحابی تھے، نام نہیں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس پر انہیں ابو جہل نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، ان کے ہاتھوں اللہ نے جو ہے اس کو قتل کروایا۔ اللہ اکبر! اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کو جو ہے اوپر رکھتے ہیں کافروں سے۔ تو یہاں پہ ساری جو باتیں ہیں وہی آ رہی ہیں کہ فرشتے کہیں گے وَذُوقُوا، آگے ان فیوچر کہ تیز جلنے کا عذاب کا مزہ تم چکھو۔ اب یہ آیتیں سن کر کسی کو لگے کہ ہائے بیچارے کیا گناہ تھا ان کا، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا؟ تو آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یہ سزا جو ان کو ملی ہے اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی اب فرشتوں سے میں بھی کہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں مار رہے ہو ہمیں، تو فرشتے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ جو تمہاری کرتوتیں ہیں، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور یہ سن لو ان اللہ، اور بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت، اس کا طریقہ یہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، جیسے جو کرے گا ویسے بھرے گا۔ تو انہوں نے جیسا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسی طریقے سے سزا ملی۔ اللہ اکبر! اب ان کے حال کو جیسے کہ آیت نمبر 52 میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اب ان سے پہلے یہ نہیں نا، لوط علیہ السلام کی قوم آپ لے لیں، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، ان کی قوموں کی بات ہے کہ ان کی جو قومیں تھیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ کیوں؟ واٹس the reason؟ And reason is کہ کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے ان کے ساتھ کیا گیا کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو پکڑ آتی ہے اللہ کی، یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی آیت کہہ دیا۔ دیکھو کہ فرعون پانی میں ڈوبا، اس کو بھی مار کے پانی میں پھینک دیا گیا، تو کیا پتہ چلا انسان کے گناہ اس کو لے ڈوبتے ہیں، اس کی موت نہیں بلکہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کو لے ڈوبتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے اور شدید پکڑ والا ہے۔ دیکھیں ذرا، یعنی یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہو رہا ہے نا، لیکن آخرت میں بھی تمہارا بہت سخت جو ہے وہ حال ہونے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زبردست ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زبردست تمہاری پکڑ کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ کیا کیا ماضی کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کر یہاں پر جو ہے وہ لیسن دے رہے ہیں آج کے مسلمانوں کو کہ اگر تم نے بھی ایسا کچھ کیا تو ڈیفینیٹلی میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدید پکڑ والا ہوں۔ تو الحمدللہ 52 تک رکھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔